بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر چشتی حسینی رحمہ اللہ تعالی المعروف نورانی پاشا بانی باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد، ان کے 21ویں عرس پاک کی مناسبت سے مفتی رحمت علی مصباحی چشتی حافظہ اللہ کے ایک تحقیقی فتوے کی اسکرین ریکارڈنگ کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، اور اس کا عنوان ہے داڑھی کی شرعی حیثیت۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ ایک حافظ قرآن داڑھی کاٹتا تھا، لیکن تراویح کی امامت سے پہلے اس نے مسلمانوں کے درمیان میں توبہ کی، یعنی مسلمانوں کے بیچ اس نے توبہ کی اور داڑھی نہ کاٹنے کا عہد کیا، یعنی وعدہ کیا۔ لیکن بعض حضرات یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے اور آئندہ داڑھی نہ کاٹنے کا عہد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یعنی یہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے اور آئندہ داڑھی نہ کاٹنے کا وعدہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک داڑھی حد شرع میں نہ ہو جائے، یعنی شریعت کی جو حد ہے، شریعت نے جو داڑھی کی حد بتلائی ہے، جب تک کہ داڑھی اتنی بڑی نہ ہو جائے تب تک امامت نہیں کر سکتا۔ تو کیا تائب ہونے کے بعد شریعت اسے، یعنی توبہ کرنے کے بعد شریعت اس کو جو ہے نماز تراویح جماعت سے پڑھانے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے، بہت مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے حافظ محمد طارق قادری، امام مسجد سلطان العارفین محلہ حکیم والا باغ بدایو شریف۔ جواب سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ داڑھی رکھنا سنت صحیحہ سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے داڑھی رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اس کا ترجمہ سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھیں کم کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو، یعنی ان کے اپوزٹ کام کرو، مجوسیوں کے یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کے الٹا کام کرو، کیونکہ وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھیاں منڈاتے ہیں، یعنی مونچھ بڑھاتے ہیں داڑھی کٹاتے ہیں، لہذا تم ان کی مخالفت کرو، یعنی تم مونچھ کم کرو اور داڑھی بڑھاؤ۔ اور ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اس کا ترجمہ سنیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں باریک کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے اور جو اضافی ہوتی اس کو کاٹ دیتے، یعنی مٹھی میں پکڑنے کے بعد جو مٹھی سے باہر رہتی، جو یعنی ایکسٹرا رہتی، اس کو کاٹ دیتے۔ تیسری روایت، اس کا ترجمہ سنیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی انبیاء کرام کی سنت میں سے ہے: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے پوروں اور جوڑوں کو دھونا، یعنی جو انگلیوں کے جو آگے کا حصہ ہوتا ہے اور ایسے ہی جو دونوں انگلیوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے جوڑ جس کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا اور استنجا کرنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 10ویں بات میں بھول گیا، شاید وہ کلی کرنا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا فرمان میں، یعنی جو اوپر
حضور کا ارشاد عالی ذکر کیا گیا، اس میں جو ہے داڑھی رکھنے کا حکم تو ہے، مگر یہ حکم وجوب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے، یعنی اس حکم سے واجب ہونا ثابت ہوگا یا مستحب ہونا ثابت ہوگا، یہ واضح نہیں ہے، یہ بات یعنی کلیئر نہیں ہے۔ نیز یعنی ساتھ ہی جو ہے ان احادیث کریمہ میں داڑھی رکھنے کی کسی بھی مقدار کا حکم بھی نہیں ہے، بلکہ فقط داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی صرف داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام داڑھی مطلق نہیں چھوڑ دیتے تھے، یعنی داڑھی کو بالکل یعنی چھوڑ نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنی اپنی پسند کے مطابق داڑھی کاٹتے تھے، جس سے داڑھی منڈوانے والے کی مخالفت تو سمجھ میں آتی ہے، یعنی جو داڑھی منڈاتا ہے اس کی مخالفت تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کس مقدار میں داڑھی رکھ کر زائد کو کٹوائی جائے، ایکسٹرا داڑھی کو جو ہے کٹوایا جائے، اس اجمال کی تفصیل، یعنی یہ جو مختصر بات ہے اس کی تفصیل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے حتمی طور پر یعنی یقینی طور سے جو ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو لمبائی اور چوڑائی میں کم کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب سے کاٹتے تھے۔ اس روایت کو امام ابی شیبہ، امام محمد بن عبد البر، امام زید وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کے قریب سے داڑھی کاٹتے تھے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اب مروان بن سالم مقفع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر جو مٹھی سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ فائدہ، یہ حدیث شریف جو ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کی شرط پر ہے، صحیح ہے۔ حضرت ابو زرعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑتے اور مٹھی سے زائد یعنی جو ایکسٹرا ہوتی وہ داڑھی کو کاٹ دیتے تھے۔ ابو ہلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن رضی اللہ عنہ اور ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ داڑھی کے زائد حصے کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جو ایکسٹرا حصہ ہے اس کو کاٹنے میں کوئی حرج یعنی دشواری نہیں ہے۔ اب داڑھی کا شرعی حکم اور اس کی مقدار۔ داڑھی رکھنے کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے ہے، یعنی حضور کے فرمانے سے بھی اور حضور کے عمل سے بھی ہے۔ اس پر علماء کرام اور فقہاء اعظام کا اتفاق ہے، یعنی سب کی یہی رائے ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ متقدمین میں ائمہ سلف اور فقہاء مذاہب نے یعنی جو ائمہ کرام گزرے ہیں اور فقہاء کرام نے جو ہے داڑھی رکھنے کو تو کہا ہے، لیکن نہ ہی اسے واجب قرار دیا ہے اور نہ ہی اس کی کسی مقدار کی تحدید یعنی حد بیان فرمائی ہے۔ لیکن ان کے متبعین فقہاء نے یعنی ان کے جو پیروکار فقہاء کرام ہیں انہوں نے احادیث نبویہ، آثار صحابہ یعنی حضور کے فرمان اور صحابہ کرام کے فرمان اور ائمہ مذاہب کے جو یعنی ائمہ اربعہ ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں اپنے اجتہاد اور آراء یعنی اپنی کوشش اور اپنی رائے سے داڑھی رکھنے کا اور اس کی مقدار کا نیز یعنی ساتھ ہی جو ہے داڑھی حلق کرانے کا حکم بیان کیا ہے۔ تو اب یعنی داڑھی منڈانے کا جو حکم ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب داڑھی کا حکم شرعی، داڑھی کا شرعی حکم کیا ہے اس کو سن لے۔ داڑھی کے شرعی حکم میں فقہاء کے 3 اقوال ہیں، یعنی 3 طرح کی باتیں فقہاء کرام نے ذکر کی۔ نمبر 1، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں میں بعض کا قول ہے کہ عرف کے مطابق داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مشت ضروری نہیں، یعنی ایک مٹھی جو ہے داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اعفاء لحیہ یعنی جو حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ تو یہ مطلق واجب ہے، یعنی بڑھانا بالکل جو ہے واجب ہے، کاٹنا حرام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مشت واجب ہے اور زائد یعنی جو ایکسٹرا ہے اس کا کاٹنا مستحب ہے۔ اب نمبر 2، دوسرا حکم، داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ اس مذہب کے یعنی اس طرح کی بات کہنے والے یعنی قائلین کا مطلب وہی کہنے والے، تو اس مذہب کے قائلین میں
بعض یعنی کچھ لوگ تو ایک مشت داڑھی رکھنے کو مستحب مانتے ہیں، جبکہ اکثر یعنی زیادہ لوگ جو ہے مطلق استحباب کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بس مستحب ہے۔ ان کے نزدیک داڑھی حلق کرانے یعنی منڈانے والا یا ایک مشت سے کم رکھنے والا خلاف مستحب امر کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، یعنی اس نے مستحب کام کے خلاف یہ کام کیا ہے، فاسق اور فاجر نہیں ہوگا۔ نمبر 3، داڑھی رکھنا شعار عرب سے تھا۔ داڑھی رکھنا جو ہے عرب کی ایک پہچان تھی، اس لیے یہ سنت عادیہ یعنی عادت والی سنت، یہ ایک امر مباح ہے، یہ ایک جائز امر ہے، جیسے کھانا پینا، لباس وغیرہ یعنی پہننا۔ اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا ہے تو اس پر کوئی حکم شرع نہیں ہے، یعنی شریعت کا کوئی حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ پہلا مذہب وجوب کے قائلین اور ان کی دلیلیں، یعنی جو لوگ داڑھی رکھنے کو واجب کہتے ہیں تو ان کی دلیل سنیں، اور داڑھی رکھنے کو واجب کون کہتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ تو پہلے ذکر کیا حنفیہ، متقدمین ائمہ حنفیہ سے، یعنی ائمہ حنفیہ کے ائمہ میں سے جو متقدمین ہیں یعنی جو قدیم ہیں، پرانے ہیں، تو وہ ان سے جو ہے داڑھی سے متعلق کوئی حتمی حکم نہیں ملتا ہے، یعنی کوئی یقینی حکم نہیں ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ حضرت حماد کے واسطے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں، عن ابی حنیفہ عن حماد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت حماد کے واسطے ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ داڑھی کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ مشرکین سے مشابہت نہ ہو، مشرکین کے جیسا نہ ہو معاملہ تب تک کہ ٹھیک ہے۔ شمس الائمہ محمد بن احمد بن ابو سہل سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حالت احرام میں یعنی احرام کی حالت میں مونچھ کے کاٹنے پر دم واجب نہ ہونے کی بحث کرتے ہوئے اعفاء اللحیہ کو سنت قرار دیا ہے، یعنی داڑھی بڑھانے کو جو ہے انہوں نے سنت قرار دیا ہے۔ صحیح یہ ہے، اور ان کی یہ عبارت ہے مبسوط کی، کہ صحیح یہ ہے کہ دم لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ داڑھی کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس لیے وہ داڑھی کے ساتھ مل کر ایک عضو کی طرح ہے، اگرچہ سنت مونچھ کترنا اور داڑھی بڑھانا ہے۔ لیکن متاخرین فقہائے احناف میں سے، یعنی جو بعد کے فقہائے احناف ہیں، ان میں سے جو ہے علامہ کاسانی، محقق ابن حمام، اور علامہ حسکفی صاحب در مختار وغیرہ، یہ جو ہے وجوب کے قائل ہے، یعنی واجب ہونے کی بات کہتے ہیں۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد کاسانی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ داڑھی کا حلق کرانا یعنی داڑھی منڈانا یہ مصلح ہے، یعنی انسانی جو اعضاء ہوتے ہیں اس کو خراب کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے داڑھی کے ذریعے مردوں کو اور سر کے لمبے بالوں کے ذریعے عورتوں کو زینت بخشی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی تسبیح ہے سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالذوائب، کہ یعنی پاکی ہے اس ذات کی جس نے داڑھی کے ذریعے مردوں کو اور سر کے لمبے بالوں کے ذریعے عورتوں کو زینت بخشی ہے۔ نیز یعنی ساتھ ہی اس لیے بھی داڑھی کا حلق کرانا مصلح ہے، یعنی داڑھی منڈانا مصلح کے اندر آتا ہے، کہ داڑھی کے حلق کرانے میں یعنی داڑھی منڈانے میں نصارہ سے مشابہت ہوتی ہے، یعنی نصارہ کے جیسا معلوم ہوتا ہے۔ علامہ کمال الدین ابن حمام لکھتے ہیں کہ داڑھی حلق کرنا یعنی منڈانا یا کم کرنا، جیسا کہ اہل مغرب اور ہجڑے کرتے ہیں، یعنی یورپ کے لوگ اور مغرب یعنی ہجڑے لوگ کرتے ہیں، یہ کسی کے لیے مباح یعنی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ محمد بن علی بن محمد علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں مرد پر جو ہے داڑھی کاٹنا حرام ہے، اور حرمت کی وجہ جو ہے مشابہت ہے، حرام ہونے کی جو وجہ ہے تو وہ مشابہت ہے۔ تو اب سنیے آگے بات۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ داڑھی جو ہے صغیر اور کبیر میں فرق کرنے والی ہے، یعنی چھوٹے اور بڑے میں فرق کرتی ہے، ڈیفرینٹ کرتی ہے، اور اس میں
جوانوں کا جمال یعنی جوانوں کی خوبصورتی اور جسمانی ساخت یعنی جسمانی بناوٹ کی کمال ہے، خوبی ہے، لہذا داڑھی بڑھانا ضروری ہے، اور اس کا کاٹنا مجوس کا یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کا طریقہ ہے نیز، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدلنا ہے، اور سرداروں اور اہل تکبر سے مشابہت ہے، یعنی تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کے جیسا بننا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ متاخرین فقہا جنہوں نے داڑھی کے وجوب کا قول کیا ہے، یعنی بعد کے جو فقہاء احناف ہے جنہوں نے داڑھی کے واجب ہونے کی بات ذکر کی ہے، ان سب کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 مصلح، نمبر 2 مشابہت، نمبر 3 تغییر، یعنی ایک تو یہ کہ اس میں انسانی اعضاء کو جو ہے بگاڑنا ہے، اور مشابہت یعنی نصارہ اور مشرکین کے جیسا معاملہ ہو جاتا ہے داڑھی کٹانے میں، اور تغییر یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدل دینا ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں، لیکن اہل نظر پر مخفی نہیں، یعنی اہل نظر پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ داڑھی کے حلق کرانے یا کم کرانے میں، یعنی داڑھی منڈانے میں یا کم کرانے میں مصلح کی صورت نہیں بنتی ہے، یعنی جیسے کان کاٹنا، ناک کان کاٹنا وغیرہ وغیرہ، یہ صورت نہیں بنتی، ورنہ سر کے بال حلق کرانے میں بھی مصلح کا حکم ہونا چاہیے، سر کے بال منڈانے میں بھی مصلح کا حکم ہونا چاہیے، جیسے یہ بال ہے ویسے وہ بھی بال ہے۔ تو دوسری بات مشابہت، اگر داڑھی ایک مشت سے کم بھی ہو تو عورت سے مشابہت نہیں ہو سکتی، ایک مشت سے اگر کم بھی، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے داڑھی رکھنے سے آدمی مردوں کے جیسا دکھتا ہے، داڑھی کٹا لے تو وہ عورتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک مشت سے کم بھی ہو تو عورت سے مشابہت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر مکمل حلق کرا لیا جائے یعنی پوری منڈا لیا جائے اور مونچھ باقی رہے تو بھی عورت سے مشابہت نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات تغییر، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدل دینا، اگر داڑھی حلق کرانے یا کم کرانے میں تغییر ہوتی ہے یعنی بدلا جا رہا ہے، تو سر کے حلق کرانے یعنی سر منڈانے، بغل کے بال کاٹنے، ناک کے بال اکھاڑنے، ناخن تراشنے میں بھی تغییر خلق اللہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدلنا، یہ مراد یعنی یہ لازم آنا چاہیے۔ حالانکہ کسی عاقل سے یعنی عقلمند شخص سے ایسا قول متصور نہیں ہو سکتا، یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایسی بات کا۔ مالکیہ جو ہے، امام مالک اور ان کے اصحاب سے داڑھی کے سلسلے میں کوئی نص یعنی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن متاخرین مالکیہ میں سے بعد کے جو مالکیہ ہے ان میں سے بعض نے حلق لحیہ یعنی داڑھی مڈھانے کو حرام یا مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن محمد مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مرد پر جو ہے داڑھی اور مونچھ حلق کرانا جو ہے وہ حرام ہے، ایسا کرنے والوں کی تادیب کی جائے گی، یعنی ایسا کرنے والوں پر تادیبی کارروائی کی جائے گی، یعنی ان کو ادب سکھلانے کے لیے جو بھی معاملہ انجام دیا جائے وہ کام کیا جائے گا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد شمس الدین قرطبی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ داڑھی حلق کرانا یا ترشوانا یعنی کم کروانا یہ مصلح ہے، کسی عاقل کو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس قول میں لا ينبغی حرمت کے لیے یعنی حرام قرار دینے کے لیے ہے، کیونکہ حلق کو مصلح قرار دیا گیا ہے، یعنی داڑھی منڈانے کو جب انہوں نے مصلح کہا ہے، اور مصلح جو ہے بالاتفاق حرام ہے، سب کے نزدیک حرام ہے، تو لہذا وہ لا ينبغی سے حرام ہونا مراد لے رہے ہیں۔ قاضی ابوالفضل عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کراہت تحریمی کا یعنی مکروہ تحریمی کا قول کیا ہے، یعنی مکروہ تحریمی کی بات کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ داڑھی کم کرنا، حلق کرانا، جلانا، داڑھی کا کم کرنا، اس کو منڈانا، اس کو جلانا مکروہ ہے۔ حدیث پاک میں ایسا کرنے والوں کی مذمت آئی ہے، یعنی ان کو برا کہا گیا کہ داڑھی حلق کرانا یا ترشوانا اور مونچھیں بڑھانا یہ عجمیوں کا طریقہ ہے، یہ عرب کا طریقہ نہیں ہے، یہ عجمیوں کا طریقہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر قاضی ابوالفضل عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ داڑھی کم کرنا، حلق کرانا، جلانا مکروہ ہے، لیکن لمبائی چوڑائی سے کم کرنا یہ بہتر ہے۔ شافعیہ
کی اب بات سن لیں، آپ نے ابھی حنفیہ کی اور مالکیہ کی بات سن لی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اس سلسلے میں کوئی نص یعنی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بعض شافعیہ یعنی کچھ شافعی حضرات، شافعی حضرات جو ہے کچھ داڑھی کے واجب ہونے کے قائل ہیں، وجوب یعنی واجب ہونے کے قائل ہیں، یعنی واجب ہونے کی بات کرتے ہیں، جیسے علامہ ابن رفاع اور فقیہ ازرعی وغیرہ۔ علامہ ازرعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ بغیر کسی عذر کے داڑھی کا مکمل حلق کرانا، پوری منڈا لینا، یہ حرام ہے، جیسا کہ قلندریہ کراتے ہیں۔ حنبلیہ، اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی داڑھی کے تعلق سے کوئی صریح نص یعنی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ البتہ متاخرین حنابلہ نے، بعد کے جو حنبلی حضرات ہیں، انہوں نے داڑھی کے حلق کو، داڑھی منڈانے کو معصیت یعنی گناہ میں شمار کیا ہے۔ عمدہ کی شرح میں داڑھی حلق کرانے کے تعلق سے، داڑھی منڈانے کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ حلق اللحیۃ معصیۃ لکنھا صغیرہ، کہ داڑھی حلق کرانا، داڑھی منڈانا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، داڑھی منڈانا یہ گناہ ہے لیکن صغیرہ گناہ ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث پاک جو خالف المشرکین، کہ جو مشرکین کی مخالفت کرنے کی جو بات آئی، اس میں داڑھی بڑھانے اور مونچھ کم کرنے کی جو بات آئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داڑھی کے سلسلے میں امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی حکم دیا ہے، مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ۔ امر اگرچہ وجوب اور استحباب دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی کسی بات کا جب حضور حکم دے رہے ہیں تو اس چیز سے واجب بھی ثابت ہوتا ہے اور مستحب بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن امر کی اصل وجوب ہے، امر اصل میں وجوب کے لیے آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے واجب اور مستحب دونوں ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امر جو ہے کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے آتا ہے، جب تک وجوب سے پھیرنے والا کوئی واضح دلیل نہ ہو، یعنی اس کو واجب ہونے سے پھیرنے والی کوئی واضح دلیل نہ ہو، تب تک کہ جو ہے امر سے واجب ہی ثابت ہوگا۔ ہاں لیکن کوئی اور دلیل سے یہ پتہ چلے کہ مستحب ہے، تو اب جا کر جو ہے وہ اس سے واجب نہیں بلکہ مستحب ثابت ہوگا۔ نیز یعنی ساتھ ہی یہ امر جو ہے مشرکین کی مخالفت کے ساتھ معلل ہے، یعنی یہ جو معاملہ ہے تو مشرکین کی مخالفت کے ساتھ جو ہے یہ جڑا ہوا ہے، یعنی اس کی جو علت ہے، داڑھی بڑھانے کی جو واجب ہونے کی جو بات کی جا رہی ہے، تو اس کا سبب کیا ہے کہ بھئی اس میں مشرکین کی مخالفت ہوگی، تو ان کی مخالفت لازم ہوگی، کیونکہ ان سے مشابہت، من تشبہ بقوم فہو منہم کی وجہ سے حرام ہے، کیونکہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے، لہذا اس وجہ سے ان کی مشابہت اختیار نہیں کی جا سکتی، یعنی ان کے جیسا حلیہ نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرا مذہب استحباب کے قائلین اور ان کی دلیلیں، جو لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھنا مستحب ہے، ان کی دلیل تو استحباب کی بات کون کرتے ہیں، مستحب ہونے کی بات کون کرتے ہیں، پہلے بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ نے حنفیہ میں سے سنا کہ واجب ہونے کی بات کون کرتے ہیں، اب حنفیہ میں سے یعنی امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں میں سے مستحب ہونے کی بات کون کرتے ہیں وہ سن لیں۔ تو یہ حنفیہ میں سے سن لے کہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ ائمہ حنفیہ نے کوئی حتمی یعنی یقینی حکم صادر نہیں کیا ہے، اس لیے متاخرین فقہا کے اقوال جو ہے، بعد کے فقہا کے یعنی ان کے جو قول ہے وہ مختلف ہے، الگ الگ ہے۔ استحباب کے قائلین میں جو لوگ مستحب ہونے کی بات کرتے ہیں، ان میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے مطلقاً یعنی جو ہے بالکل داڑھی چھوڑنے کو ممنوع بتایا ہے۔ مطلقاً کے معنی یہ آتے ہیں کہ بلا کسی قید کے، بغیر کسی قید کے، یعنی خالی داڑھی چھوڑ دینا، یہ انہوں نے منع بتایا، یعنی اس طرح چھوڑنا کہ اس کو کاٹنا ہی نہیں، تو اس طرح داڑھی چھوڑنے کو انہوں نے منع کی بتلایا، اور کاٹنے کی حد کو عرف اور عادت پر معمول کیا ہے، کہ کاٹنے کی جو لمٹ ہے وہ عرف اور عادت، یعنی ہمارے عرف کے اندر کیا چل رہا ہے اس پر انہوں نے اس کو ڈیپینڈ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو اپنے یعنی قبضہ میں، مٹھی میں پکڑتے تھے اور اس سے زائد یعنی ایکسٹرا کو کاٹ دیتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور بعض دوسرے حضرات لمبائی اور چوڑائی سے پکڑتے تھے
اس کے علاوہ داڑھی کے مقدار کی کوئی حتمی حد نہیں ہے، یعنی یقینی طور پر کوئی حد بندی نہیں کی گئی۔ میرے نزدیک داڑھی کی حد عرف ناس ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ داڑھی کی حد جو ہے وہ عرف ناس ہے، یعنی لوگوں کے اندر کیا معروف ہے، جب تک لوگوں کے عرف سے تجاوز نہ کرے، لوگوں کے اندر معروف جو ہوگا تو اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اب مالکیہ میں سے مستحب ہونے کی بات جو کرتے ہیں ان کی دلائل سن لیں آپ۔ فقہائے مالکیہ بھی کسی ایک قول پر اتفاق نہیں رکھتے ہیں، یعنی کسی ایک قول پر جمع نہیں ہے، ایک بات پر ٹکے نہیں ہیں، یعنی ایک بات پر سب متفق نہیں ہے، یہ معنی آئیں گے معذرت کے ساتھ۔ پھر اس کو ہم سن لیں دوبارہ، ایک بات پر متفق نہیں ہے یعنی سب اکٹھے نہیں ہیں۔ استحباب کے قائلین میں، مستحب کہنے والوں میں ابو الولید ابن رشد اور علامہ زرقانی وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ خمس من الفطرہ فذکر منہا قص الشارب، 5 چیزیں فطرت میں سے، ان میں مونچھ کم کرنا بھی ہے، اس طرح انہوں نے ذکر کیا۔ اب شافعیہ میں علماء شوافع کے نزدیک اصح یعنی صحیح بات یہ ہے کہ حلقہ لحیہ مکروہ ہے، داڑھی منڈانا مکروہ ہے، جیسا کہ امام رافعی، ابن حجر، امام غزالی وغیرہ نے، دیگر حضرات نے اس کی صراحت یعنی وضاحت کی ہے۔ امام نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ والمختار یعنی پسندیدہ بات یہ ہے، مختار یعنی پسندیدہ بات یہ ہے کہ داڑھی کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، کاٹ چھانٹ کے ذریعے اس سے تعرض نہ کرے، یعنی کاٹ چھانٹ کر کے جو ہے اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ علامہ زین الدین محمد مناوی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، فیض القدیر کی یہ عبارت ہے، اس کا ترجمہ آپ سنیں، یعنی داڑھی بڑھاؤ، لہٰذا اس کا حلق کرنا، داڑھی کو منڈانا اور اکھاڑنا اور کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ تنقیح میں مذکور ہے، یعنی کتاب ہے تنقیح، اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ حنبلی جو ہم حنابلہ میں سے جو مستحب ہونے کی بات کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حلق کے بارے میں یعنی داڑھی منڈانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے مکروہ فرمایا۔ ایک ابن قدامہ کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چہرہ صاف کرنے کے متعلق سوال کیا، یعنی چہرہ بالکل کلین کرنے کے تعلق سے جو ہے سوال کیا تو آپ نے فرمایا عورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور مرد کے لیے میں ناپسند کرتا ہوں، یعنی چہرے کے پورے بال صاف نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان تمیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ داڑھی بڑھانا مستحب ہے۔ استحباب کے قائلین کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے، جو لوگ مستحب ہونے کی بات کہتے ہیں ان کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ خالف المشرکین، یعنی جو کہا گیا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کم کرو، اس میں مشرکین کی مخالفت کے ساتھ امر جو ہے امر متعلق ہے، یعنی یہ معاملہ جو ہے مشرکین کی مخالفت کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ مطلقاً کفار اور مشرکین کی مخالفت واجب نہیں ہے، یعنی اس کی کچھ قید ہے، بالکل ان کے اگینسٹ جانا یہ واجب نہیں، یعنی بالکل یعنی اس میں کچھ قید ہے، مطلق طور پر مخالفت واجب نہیں، جیسے کہ حدیث پاک ہے کہ تم جو ہے سفیدی کو تبدیل کر لو، وہ جو بڑھاپا ہوتا ہے سفیدی، اور یہود کی مشابہت مت اختیار کرو، اس میں بھی یہود سے مخالفت کے لیے امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ یہود کی مخالفت کرو۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ یہود و نصارہ، جس کا ترجمہ یہ ہے ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم، کہ یہود و نصارہ جو ہے رنگتے نہیں ہیں، یعنی بالوں میں کلر نہیں لگاتے، لہذا تم جو ہے ان کی مخالفت کرو۔ تو بعض صحابہ کرام بالوں کو رنگتے تھے اور بعض نہیں رنگتے تھے، یعنی کچھ کلر لگاتے تھے کچھ نہیں لگاتے تھے، مگر کسی فقیہ اور مجتہد نے ان دونوں جگہوں میں، یہ دونوں مقامات پر وجوب کا قول نہیں کیا ہے، وجوب یعنی واجب ہونے کی بات نہیں کی ہے کہ بھائی جو ہے وہ کلر نہیں لگاتے بالوں میں تو تم لگا کر جو ہے مخالفت کرو اور اس طرح سے کلر لگانا واجب ہے، ایسا نہیں، ایسا کسی نے بھی نہیں کہا،
تو معلوم ہوا کہ مطلقاً مخالفت واجب نہیں ہے، بلکہ ان امور میں مخالفت واجب ہے جو ان کے خاص عقائد سے متعلق ہوا، خاص عقیدے سے جڑے ہوں۔ تفصیل کے لیے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فتح الباری دیکھی جا سکتی ہے۔ تیسرا مذہب سنن عادیہ کے قائلین اور ان کی دلیلیں، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت عادیہ ہے، یہ عادت میں تھا عرب کی، تو جو عادت والی سنت کی بات کرتے ہیں ان کی دلیل سنیں۔ وہ کہتے ہیں داڑھی رکھنا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، بلکہ داڑھی رکھنا سنن عادات سے، یہ ایک عادت والی سنت ہے، جیسے کھانے پینے، لباس پہننے کا جو حکم ہوتا ہے، خضاب لگانے کا حکم، یعنی بالوں میں رنگ لگانے کا حکم، نالین میں نماز ادا کرنے کا حکم، نالین پاک، یہ نالین جو ہوتی ہے تو اس میں جو ہے چمڑے کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں پیر میں پہننے کے لیے، اس میں نماز ادا کرنے کا حکم۔ تو یہ امور جس طرح واجب اور مستحب نہیں ہے، سنن اور عادات میں سے ہیں، سنتوں اور یعنی سنن اور عادتوں میں سے ہے، یعنی یہ سنت کی جمع ہے سنن۔ اسی طرح داڑھی کے سلسلے میں حدیث نبوی کے اندر جو امر آیا ہے، حضور نے جو فرمایا ہے، اور وجوب، یعنی وہ جو ہے حضور کا فرمان جو ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے، واجب ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عادت بتانے کے لیے ہے۔ اس تیسرے قول کے قائلین میں، یعنی تیسری بات کہنے والوں میں علماء معاصرین کی ایک جماعت شامل ہے، موجودہ دور کے علماء کی ایک جماعت شامل ہے، یعنی سنت عادیہ جو کہتے ہیں، تو جیسے دارالافتاء المصریہ، ازہر شریف، علامہ محمد رشید رضا اور محمود شلتوت اور محمد ابو زہرہ، مفتی علی جمعہ وغیرہ ہیں۔ علامہ محمد رشید رضا مجلہ المنار میں لکھتے ہیں کہ مونچھیں پست کرنا یعنی کم کرنا اور داڑھی بڑھانا سنن اور اسلامی آداب سے ہے۔ اب داڑھی کی مقدار میں جو اختلاف ہے اس کو سن لیں۔ داڑھی کی مقدار میں بھی اختلاف ہے ان فقہاء کرام کے درمیان جو داڑھی کے وجوب یا استحباب کے قائل ہیں، یعنی جو داڑھی کے واجب ہونے، داڑھی رکھنے کے واجب اور یا مستحب ہونے کے قائل ہیں، مستحب ہونے کی بات کرتے ہیں، ان کے یہاں مقدار کے بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور فقہاء محدثین کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک تمام کے نزدیک داڑھی کی کوئی خاص مقدار واجب نہیں ہے، داڑھی کی کوئی خاص مقدار واجب نہیں ہے، البتہ ایک مشت داڑھی رکھنا سنت ہے۔ فقہ حنفی کی مستند یعنی معتبر اور معتمد کتب فقہ، یعنی فقہ کی جو کتابیں ہیں، اس میں ایک مشت کی مقدار کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ فقی عبداللہ بن محمود بن مودود موصلی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے کہ داڑھی کم کرنا سنت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑے اور اس سے جو زائد ہو یعنی ایکسٹرا ہو اس کو کاٹ دے، اس لیے کہ داڑھی جو ہے زینت ہے، اور اس کی کثرت یعنی داڑھی کو بڑھانا جو ہے وہ کمال زینت ہے، یعنی زینت کے اندر کمال پیدا کرتی ہے، خوبی پیدا کرتی ہے، اور طول فاحش یعنی بہت حد سے زیادہ لمبی کر لینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ جو بے ڈھپ لگے یعنی اتنی لمبی کر لینا جو بے ڈھپ لگے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ فقیہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد معروف بہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں البحر الرائق شرح کنز الدقائق کے اندر کہ سنت قبضہ کی مقدار ہے، ایک مشت کی جو مقدار ہے وہ سنت ہے، اور جو زائد ہو اس کو کاٹ دیں۔ علی بن سلطان محمد قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ شرح مسند ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں، اس عربی عبارت ہے مسند ابو حنیفہ کی شرح میں انہوں نے لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں انہوں نے جو ہے ترجمہ نہیں دیا ہے، بہرحال اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی آپ جو ہے طول اور عرض میں جو ہے داڑھی کو کم کر سکتے ہیں،
اور مستحب کی جو مقدار ہے وہ تم نے چھوڑ دی ہے، اور وہ کیا ہے، ایک مشت کی جو مقدار ہے وہ تم نے چھوڑ دی ہے، اور یہ درمیانی حد ہے، یعنی لمیٹیڈ ہے۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو جو داڑھی کاٹنے کا حکم دیا تھا، اس میں حکماً یعنی حکم کے طور پر یہ ارشاد ہے، حضور کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم داڑھی کو طولاً عرضاً کاٹو اور قدر مستحب چھوڑ دو، یعنی مستحب کی مقدار جو ہے تم چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ جی یہ اصل میں یہ روایت ہے، اور اوپر اس کو انہوں نے ذکر کیا تو اس میں پوری تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، یہاں پر نیچے اس کی تفصیل آ رہی ہے، دیکھیے اوپر ہی جو عربی عبارت ہے اس کی تفسیر دیکھ لیجیے۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم داڑھی کو طولاً اور عرضاً یعنی چوڑائی میں اور لمبائی میں کاٹو، اور مستحب مقدار کو یعنی مستحب مقدار کے برابر جو ہے تم چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ اور وہ مستحب کیا ہے؟ قبضہ کی مقدار، یعنی ایک مشت، جس کو ایک مٹھی بھی کہتے ہیں، اور یہ مطلقاً داڑھی چھوڑنے یا منڈوانے اور جڑ سے کاٹنے کی افراط اور تفریط، مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے داڑھی چھوڑنا یا منڈوا لینا اور جڑ سے کاٹ دینا، تو اس میں کیا ہے، افراط اور تفریط والی جو مذموم جانبوں میں حد متوسط ہے، یعنی بھئی افراط یعنی حد سے غلو کر دینا کہ بہت داڑھی بہت زیادہ لمبی بڑھا لی، تفریط یعنی اس میں اتنی کمی کر دی کہ اس کو منڈا لینا، جڑ سے کاٹ لینا، تو یہ دونوں بھی جو ہے مذموم سائیڈ ہے، بری سائیڈ ہے، اور اس میں جو ہے ایک مشت جو ہے وہ درمیانی حد ہے، حد متوسط ہے۔ اصول فقہ کے اعتبار سے، فقہ کے اصولوں کے اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے تو بھی ایک مشت داڑھی کو واجب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ واجب کی تعریف داڑھی پر صادق ہی نہیں آتی ہے۔ واجب کی جو تعریف کی گئی وہ داڑھی پر فٹ نہیں ہوتی۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واجب کی یوں تعریف کرتے ہیں، واجب اسے کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی جس کام کا حضور علیہ السلام حکم دے اور پھر اس کے نہ کرنے پر وعید فرمائے، اسے واجب کہتے ہیں۔ شامی در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 پر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اہل علم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کی کوئی بھی مقدار مقرر نہیں فرمائی، کوئی مقدار طے نہیں کی، اور نہ ہی ایک مشت داڑھی رکھنے کا حکم ہی دیا ہے، یعنی حکم بھی نہیں دیا ہے، چہ جائے کہ اس پر وعید وارد ہو، یعنی اب یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ اس پر جو ہے وعید وارد ہو۔ ایک مشت داڑھی رکھنے کا قطعی طور پر حکم دیا ہو، یعنی یہاں آپ الفاظ سے ہی غور کر لیں، ایک مشت داڑھی رکھنے کا حکم ہی دیا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا وجوب والی بات نہیں آتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ احادیث اور آثار اور فقہاء کرام کی عبارتوں سے، احادیث کریمہ سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے، فقہاء کرام کی عبارتوں سے یہ بات واضح ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، جس کی کوئی خاص مقدار حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، البتہ یعنی بہرحال اتنی مقدار ہونی چاہیے جس کو عرف عام میں داڑھی رکھنا کہا جاتا ہو۔ داڑھی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے، اور یہ بات بھی اہل علم پر روشن ہے کہ کسی بھی حکم شرعی میں، شریعت کے کسی بھی حکم میں جب فقہاء کرام کا اختلاف ہو جائے تو اس حکم شرعی میں رخصت اور آسانی آ جاتی ہے، شریعت کے اس حکم کے اندر رخصت آ جاتی ہے، اور فسق کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، فسق جو ہے اس کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اور رخصت کا ادنا درجہ یعنی کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کے تارک پر یعنی اس کے چھوڑنے والے پر فسق و فجور کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے، اور نہ انہیں فاسق معلن کہا جا سکتا ہے، فاسق معلن بھی نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اہل علم خاص طور سے جو دینی علوم سے متعلق ہے، لوگوں کی نگاہ یعنی جو دینی علوم سے جڑے ہوئے لوگوں کی نگاہ میں دیندار کہلاتے ہیں، اور انہیں کوئی مجبوری بھی نہ ہو تو داڑھی ایک مشت ہی رکھنی چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو۔ واللہ عالم، حقیقت حال سے اللہ رب العالمین خوب واقف ہے۔ یہ مفتی رحمت علی مصباحی چشتی قادری کی تحقیق ہے، اور انہوں نے پورے دلائل کے ساتھ بات کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال فقہاء کرام کا بھی اس میں اختلاف ہے، مفتیان کرام کا بھی اس میں جو ہے اختلاف ہے، چونکہ وہ اختلاف جو ہے متقدمین اور متاخرین یعنی پہلے کے فقہا بعد کے فقہا
آپ نے یہ سن لیا کہ پہلے کے فقہا نے تو کوئی ایسی تحقیقی بات نہیں کہی ہے، لیکن بعد کے فقہا نے جو ہے اس میں کچھ باتیں کہی ہے اور اس میں بھی اختلاف ہے۔ جیسے حنفی میں بھی کچھ لوگ واجب ہونے کی بات کہتے ہیں، کچھ لوگ مستحب ہونے کی بات کہتے ہیں، شافعی میں بھی اس طرح سے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے ایک ایک حکم پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مفتی رحمت علی مصباحی صاحب کی تحقیق ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ 7 ستمبر 2021 کو یہ فتویٰ شائع ہوا اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام جو ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم عز و جل ہمارے اس کام کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں، اور یہ چھوٹی سی کوشش ہے، مولا تبارک و تعالی اس کو سب کے لیے علم میں اضافے کا سبب بنائیں اور عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔